زوار تم نے کیا دعا مانگی رو رو کر؟ بتاؤ مجھے۔ میں چاہ رہا تھا کہ نکاح کروں اور تمہاری رخصتی کر دوں۔ اس کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں میرے رب۔ میں مر جاؤں گا اگر وہ مجھے نہ ملی۔ میں آج تجھ سے ہر حال میں پارس کو مانگتا ہوں۔ میں ہمیشہ محبت کو ترستی آئی ہوں۔ بچپن میں ہی ماں چھن گئی، پھر باپ کا پیار بھی آدھا ادھورا ملا۔ مجھے بھی ہارون بہت اچھا لگا۔ اگلے ویکینڈ نکاح رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی رخصتی بھی۔ آج میں آپ سے اپنے لیے بے تحاشا محبت مانگتی ہوں۔ پڑھایا نہیں جاتا، دعا نہیں ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ریشم دیکھ رہی ہوتی ہے زارون کو، جو دعا میں رو رو کر اپنے رب سے پارس کو مانگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یارا مجھ سے پارس کو مت چھینا، نہیں تو میں مر جاؤں گا، اس کے بغیر مجھے میری پارس عطا کر دو۔ جیسے ہی وہ دعا ختم کرتا ہے تو سامنے ریشم کھڑی ہوتی ہے۔ ریشم کہتی ہے کہ تم اتنی رو رو کر دعا میں کیا مانگ رہے تھے اور کسے مانگ رہے تھے؟ یقیناً تم مجھے تو نہیں مانگ رہے ہوگے، تم کسی اور کو ہی مانگ رہے ہوتے، کیونکہ ریشم جانتی ہے کہ یہ صرف اور صرف پارس کو محبت کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زوار آگے سے خاموش ہو جائے گا، وہ بالکل کوئی جواب نہیں دے گا ریشم کو۔ ریشم جان چکی ہے، کیونکہ ریشم کو پہلے ہی پارس کہہ چکی ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اگر تم نے اس سے شادی کر لی تو اس طرح تو 4 زندگیاں خراب ہو جائیں گی، اب تمہیں ہی فیصلہ کرنا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ اب ریشم فیصلہ کر لے گی کہ اسے واقعی ہی صحیح کہہ رہی تھی پارس، اب اسے زوار سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب پارس جان چکی ہے کہ زوار اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ اینڈ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ وہاں میر بہزاد کی کال اس کی بیٹی کو آ جاتی ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری بہت جلد شادی کر دوں، یعنی کہ نکاح کر دوں۔ تو اس پر پارس فوراً بولتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بابا، مجھے ویسے بھی ہارون بہت پسند ہے اور میں اسے شادی کرنا، بے شک آپ نیکسٹ ویک ہی میرا نکاح رکھ دیں، اور نکاح کے ساتھ نکاح کیا بس آپ میری رخصتی بھی کر دیں۔ جیسے ہی یہ بات کرتی ہے آپ دیکھیں گے کہ زوار کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، لیکن وہ بالکل آگے سے کچھ بھی نہیں بولے گا۔ لیکن پارس تو یہی چاہتی ہے کہ یہ سن کر وہ کچھ نہ کچھ تو بولے، لیکن وہ بالکل بھی خاموش ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے اپنے باپ کے آگے، وہ بالکل کسی کے آگے اپنی زبان نہیں کھول سکتی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ پارس اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی زوار کی زبان سے اپنے لیے محبت کا اقرار نہیں کر پائی، تو وہ بھی پریشان ہو جاتی، کیونکہ وہ تو اب زوار کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ لیکن زوار بھی تو پارس سے محبت کرتا ہے، لیکن مجبور ہے، وہ کیا کرے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ریشم اس کے منگیتر ہے، اس کو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا اور ریشم کے سامنے اقرار بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پارس سے محبت کرتا ہے۔